بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بہت ہی طاقتور ایک عظیم وظیفہ لے کر آئے ہیں، جو کہ قرآن مجید کی ایک بہت ہی مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی کے لیے، کسی بھی بڑے سے بڑی بیماری کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے بہت ہی عظیم الشان وظیفہ ہے، اور یہ قرآن مجید کے سب سے مختصر ترین سورت کا وظیفہ ہے، جو کہ سورت کوثر ہے۔ اور سورت کوثر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور قرآن مجید کی ایک ایسی واحد سورت ہے جو کہ بچے بچے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اسے سورت کوثر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت ہوئی تھی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی کہ وہ نا امید بالکل بھی نہ ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھا، اور تو اور بزرگان دین نے بھی خود سورت کوثر کے بہت زیادہ فوائد اور اس کے بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ تنگ دستی، پریشانی سے نجات، بیماری اور بڑی سے بڑی مشکل سے نکلنے کے لیے سورت کوثر بہت زیادہ مفید مانی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے سورت کوثر کا ایک عظیم اور بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کرنے والا ہوں۔ یہ سورت کوثر کا بہت ہی زیادہ خاص اور پاورفل وظیفہ ہے، اور یہ کسی بھی حاجت کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور آج تک جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ نا امید نہیں ہوا۔ اس نے اپنی ہر حاجت پائی ہے اور بڑی سے بڑی سختی سے نجات پائی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو سورت کوثر کا وظیفہ بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اس سے کس وقت اور کیسے کرنا ہے، اور اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ غور اور توجہ کے ساتھ سن لینا ہے، تاکہ کوئی اہم بات باقی رہ نہ جائے، تاکہ آپ اس وظیفے سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری اس طرح کی مزید اچھی اور اسلامک ویڈیوز پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کی جائے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی نماز کی پابندی کریں اور اسے اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے سارے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین، ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے آؤ اور مجھ سے مانگو، میں تمہیں دینے والا ہوں۔ لیکن ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ دنیا کے سارے کام کر لیتے ہیں، مگر اللہ ہی کو یاد نہیں کرتے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بھول جائیں۔ اور تو اور مذہب اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ ہمیں صرف اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہو، بلکہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کماؤ، اور جو بھی مانگنا ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات سے مانگا جائے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو جو آج ہم سورت کوثر کا وظیفہ بتائیں گے، آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے، اور سچے اور پکے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہوئے اس سے دعا مانگنی ہے۔ اپنی حاجت، تنگ دستی یا پھر اپنے مسئلے اور پریشانی کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ وہ آپ کے تمام مسئلے دور کرے، آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے، آپ کے رزق میں اضافہ کرے، اور آپ کے گھر میں برکت ڈالیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حاجت چاہتے ہیں تو اس کے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کے مسئلے کیسے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کی دعائیں کیسے سنتا ہے۔ وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو اس سورت کوثر کے چند شان و نزول بیان کر دیتا ہوں۔ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا،
اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ بہت دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا اور دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب معجزات دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا قریش میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ کوثر کا تحفہ دیا گیا، جس میں انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ پیارے ناظرین، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ فرمائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ناظرین، اب آپ کو ان واقعات سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس سورۃ کوثر کتنی ہی برکت اور فضیلت والی سورت ہے۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کی شان کے بارے میں آگاہ کرنا اہم تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی فضیلت اور شان سے آگاہ ہوں گے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل رات سونے سے پہلے یا پھر عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعات میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر اور 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ رب العزت کی کچھ دیر کے لیے حمد و ثنا بیان کرنی ہے اور اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بہانے ہیں۔ اللہ رب العزت سے سچے دل سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، بیماری ہوگی، مسئلہ ہوگا، وہ دور ہوگا اور آپ کی حاجت ضرور قبول ہوگی۔ بس آپ نے یہ عمل اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے اور سچے دل سے مانگنا ہے۔ ناظرین، عصر کی نماز کے بعد بزرگان کی موجودگی میں درود شریف پڑھ کر خاص دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لے کر آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے تو درود شریف پڑھ کر اپنا نام یا پھر انشاءاللہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں سینڈ کریں، آپ کے لیے خصوصاً دعا کی جائے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔